ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر انس رجا ایجنسی کو سبسکرائب کریں۔ شرعی نقطۂ نظر سے آراس منعقد کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور بزرگوں کی تمام تر تقریبات کو تمام طرح کے خرافات سے اور خلاف شرع مراسم سے بچنے اور بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ منبر پاک پر علماء اہل سنت مداحن مصطفیٰ کی ایک جماعت تشریف فرما ہے۔ نقیب اہل سنت استاد کریم حضرت علامہ شاہ رضا صاحب اللہ محبوبی بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک آپ حضرات کو کام کی نصیحت کی باتیں بتا رہے ہیں اور علماء ربانیین مداحن مصطفیٰ کو کے بعد دیگر آپ حضرات کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب تک آپ حضرات نے کئی نعتیں سماعت کی اور خطاب بھی سماعت کیا۔ اللہ رب العزت سبوں کے پڑھنے کو سننے کو قبول و مقبول فرمائے اور دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ ابھی میرے بعد انشاءاللہ تعالیٰ دور و دراز سے آئی ہوئی شخصیت کا خطاب ہم اور آپ حضرات کو سماعت کرنا ہے۔ منبر پاک پر حضرت جلوہ گر ہیں، بس میں چند منٹ تک آپ حضرات کے سامنے حاضر رہوں گا، اس کے بعد میں اپنی گفتگو ختم کر کے میں اپنا راستہ لے لوں گا۔ پڑھیے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت سرکار فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ ابھی ہم اور آپ حضرات کے بارے میں فیصلے نہیں ہوئے ہوں گے کہ کن کو جنت میں جانا ہے، کن کو دوزخ میں۔ اس سے پہلے ہی میرے آقا کرم فرما کر کے اپنے چاہنے والوں کو شفاعت کا مدعا سنائیں گے۔ سب لوگوں کو کل قیامت کے دن اپنی اپنی فکر ہوگی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے گنہگار امت کی فکر ہوگی۔ اعلیٰ حضرت سرکار کہتے ہیں، پیش حق مصدع شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، اور دل نکل جانے کی کیا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہو۔ دل نکل جانے کی کیا ہے، آہ کن آنکھوں سے وہ ہو، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے۔ آپ حضرات جان رہے ہیں کہ مئی کا مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس سال ابھی گرمی بہت تیز نہیں پڑ رہی ہے اور بہت غنیمت ہے، ورنہ گزشتہ سالوں میں دیکھا گیا کہ مئی اور جون کی گرمی کی تپش جلدی برداشت نہیں ہوتی تھی، کیونکہ یہ مشہور ہی ہے، گرمی کے اعتبار سے یہ مہینے مشہور ہیں۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ابھی سورج یہ بہت اونچائی پر ہے، زمین مٹی کی ہے، اس کے اندر گرمی کو کھینچنے اور جذب کرنے کی طاقت ہے، لیکن پھر بھی ابھی سخت دھوپ میں ہم اور آپ حضرات کو گھنٹہ دو گھنٹہ چلنا پڑے تو چہرے کی رنگت بدلنے لگتی ہے، حالت خراب ہونے لگتی ہے، پورا بدن پسینے سے خرابور ہو جاتا ہے۔ لیکن کل قیامت کے دن تو سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین و آسمان تابع اور فولاد کے ہوں گے، غضب کی گرمی ہوگی، اوپر سے بھی گرمی ہوگی اور نیچے سے بھی گرمی نکلے گی۔ اب آپ حضرات اندازہ کریں جب کتنا قریب سورج ہوگا، غضب کی گرمی ہوگی، تو لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ گویا کہ لوگ مر چکے ہیں، ان کے اندر حیات اور زندگی ہی نہیں ہے، پھر انہیں زندگی کون عطا کرے گا، انہیں حیات کون عطا کرے گا۔ میرے امام فرماتے ہیں، کشتگان گرمی محشر کو وہ جانے مسیح، کشتگان گرمی محشر کو وہ جانے مسیح، آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے، آج دامن کی ہوا دے کر جلاتے جائیں گے۔ کہ میرے آقا نبی پاک کی کرم فرمائی ہے، آج افسوس کس بات پر ہے کہ لوگ حضور سے محبت کا دم بھی بھر
باتیں ہیں، لیکن حضور کے ذکر کی محفل میں اور حضور کے نعت کی محفل میں، حضور کے میلاد کی محفل میں آنے کی کوشش نہیں کرتے، محرومی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سبوں کو صحیح معنوں میں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، اس عطا دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ہم اور آپ حضرات شہید ملت کے عرس کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کی حاضری کو قبول و مقبول فرمائے، اور بزرگان دین سے سچی محبت کر کے ان کے مشن پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی نیک کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ یہ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ عرس مقدس کی تقریب میں آنے کا ایک بنیادی مقصد یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ علماء کرام کی باتوں کو سن کر کے، علماء اہل سنت کے پیغام کو سن کر کے، اپنے ذہن و فکر میں بسا کر کے شریعت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ یہ محفل پاک منعقد کرنے کا بنیادی مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ لیکن آج ہوتا یہ ہے کہ لوگ آراس میں محفلوں میں آ کر کے ٹہل گھوم کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن علماء کے پیغام کو کم سن کر کے اور کم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سبوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس محفل کو لوگ معذاللہ ثم معذاللہ معمولی سمجھتے ہیں، جس وجہ سے حاضر ہونے کی کوشش نہیں کرتے، لیکن یہ وہ محفلیں ہیں جہاں پر لوگوں کے تقدیروں کے فیصلے ہو جایا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ حضرات جان لیجئے، عوام کو سیکھنے کا اور کوئی موقع کم ملا کرتا ہے۔ انہی محفلوں کے ذریعے سے عوام کو کچھ دینی باتیں بتائی جا سکتی ہیں، ورنہ لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ کسی دارالعلوم میں جا کر کے، کسی مکتب میں جا کر کے، کسی ادارے میں جا کر کے، کسی مدرس کے پاس، کسی مفتی کے پاس، کسی عالم کے پاس جا کر کے کچھ دینی باتیں سیکھیں۔ ٹائم نہیں ہے۔ یہی مجلسیں اور یہی محفلیں ہوتی ہیں جن میں آپ حضرات کو کچھ دینی باتیں بتائی جاتی ہیں، لیکن اتنا حسین موقع پانے کے باوجود جب لوگ نہیں آتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے۔ لیکن سنو، میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا، اذا تحدث العالم في مجلسه ولم يدخل حزن ولا لغو الا خلق الله تعالى من كل كلمة طلعت من فمه ملكا يستغفر له ولسامعه الى يوم القيامة۔ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی عالم دین، جب کوئی عالم ربانی دین کی باتیں بتانے کے لیے، واعظ و نصیحت کی باتیں بتانے کے لیے، خیر کی باتیں بتانے کے لیے برسر مجلس بیٹھتا ہے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتاتا ہے، اور اس کی باتوں میں لہو لعب کی باتیں نہیں ہوتی، کھیل کود کی باتیں نہیں ہوتی، ٹھٹھے اور ہنسی مذاق والی باتیں نہیں ہوتی، خالص دینی باتیں ہوا کرتی ہیں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس عالم ربانی کی زبان سے جتنے کلمے نکلتے ہیں دینی مسئلوں کو بتانے کے لیے، دینی باتوں کو بتانے کے لیے، اللہ رب العزت ہر کلمے کے بدلے میں اتنی ہی تعداد میں فرشتوں کو پیدا فرماتا ہے۔ اب اگر کسی عالم دین نے لوگوں کو نصیحت کی باتیں بتانے کے لیے 1000 کلموں کا استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما کر کے 1000 فرشتوں کو پیدا فرمائے گا۔ 2000 کلمے استعمال کیے گئے تو اللہ تعالیٰ 2000 فرشتوں کو پیدا فرمائے گا۔ غرض ہے کہ جتنے کلمے
کلمات استعمال ہوں گے اللہ تعالیٰ اتنی ہی تعداد میں فرشتوں کی تخلیق فرمائے گا۔ اب آپ حضرات سوچ رہے ہوں گے کتنے کثیر تعداد میں جب فرشتوں کی تخلیق ہوتی ہے تو پھر ان فرشتوں کی ڈیوٹی کیا لگتی ہے، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تمام تر فرشتے اس عالم ربانی کے لیے، اس واعظ کے لیے، اس مصلح کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور صرف واعظ ہی کے لیے نہیں، صرف عالم ہی کے لیے نہیں، بلکہ اس عالم کی باتوں کو جو لوگ بغور سنتے ہیں وہ تمام تر فرشتے ان تمام سننے والوں کے لیے بھی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وہ فرشتے ایک دن تک دعائیں کریں، 2 دن تک دعائیں کریں، یا مہینہ 2 مہینہ تک دعائیں کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں الی یوم القیامہ، یعنی وہ تمام تر فرشتے تمام حاضرین کے لیے، علماء کی باتوں کو سننے والوں کے لیے اور واعظین کے لیے صبح قیامت تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، بلندی درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ اب آپ حضرات ذرا فیصلہ کرو، یہ وہ محفل ہے جہاں پر آنے سے جہاں علماء کا بھلا ہوتا ہے وہی عوام کا بھی بھلا ہو جاتا ہے، وہاں وہی انہیں بھی کامیابیاں مل جاتی ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں پھر جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے اور محفل ختم ہوتی ہے تو حال یہ ہوتا ہے کہ لوگ بخشے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ بخشے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ علماء کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی کبھی بے مراد نہیں ہوتا، کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اس لیے مسلمانوں اگر کامیابی چاہتے ہو تو علماء کی باتوں کو بغور سنو اور سن کر کے عمل کرو، اسی لیے کامیابی کامرانی ہے۔ تبھی تو ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس شہید ملت حضرت علامہ مفتی سرفراز صاحب قبلہ۔ حضرات گرامی، بزرگوں کے عرس کی تقریب میں اگر آدمی محبتوں کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو بزرگان دین کا فیضان ملتا ہے، شرعی نقطۂ نظر سے اگر حاضری دیتا ہے تو اسے کامیابی اور کامرانی ملتی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے تو بزرگوں کی جنازے میں بھی شامل ہو جایا کرو، علماء ربانیین کے جنازے میں شامل ہونے کی کوشش کیا کرو، ان کے آراز کی تقریب میں بھی شامل ہونے کی کوشش کیا کرو، انشاءاللہ کامیابی کامرانی ملے گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ یہ شروع ہی سے ولی کامل نہیں تھے، شروع ہی سے محبوب بارگاہ نہیں تھے، شروع ہی سے برگزیدہ بندے نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگی کا بہت حصہ گناہوں میں گزرا ہے، نافرمانیوں میں گزرا ہے، جرائم میں گزرا ہے۔ لیکن یہی بشر حافظ ایک مرتبہ جا رہے تھے اپنے شراب و کباب کے مجلس کی طرف، راستے میں انہیں کہیں کسی گندی جگہ پر کاغذ کا ایک ٹکڑا دکھائی دیا، جس کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ رب العزت کا مقدس نام لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا۔ حضرت بشر حافظ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھا لیا، گرد و غبار کو صاف کیا، آنکھوں سے لگایا اور اس کو عطر میں بسا کر کے بلند جگہ پہ رکھ دیا، اور پھر کہا کہ اے میرے رب کا مقدس نام، اے میرے رب کا مقدس نام، جس کاغذ کے ٹکڑے میں یہ نام لکھا ہوا تھا وہ کاغذ کا ٹکڑا بھی قابل احترام ہے، اور یہ اس کا مقام نہیں جہاں پہ پہلے رکھا گیا تھا، بلکہ میرے رب کا نام بلند ہے، اس لیے اس کو بلندی پہ رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت بشر حافظ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو ادب احترام کے پیش نظر بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اللہ رب العزت کو ان کی یادات کتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں سے فرمایا فرشتوں، بشر نے یہ گوارا نہ کیا کہ جس کاغذ کے ٹکڑے میں میرا نام لکھا ہو وہ کاغذ کا ٹکڑا گندی جگہ پہ پڑا رہے، یہ ان کو گوارا نہ ہوا۔ تو اے میرے فرشتوں، میری رحمت کو بھی یہ برداشت نہیں ہے، میری رحمت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ بشر کا شمار شرابیوں میں ہو، بشر کا شمار گنہگاروں میں ہو، بشر کا شمار فساق و فجار میں ہو، اس لیے انہیں توبہ کی توفیق دی جاتی ہے۔ اب حضرت بشر حافظ کو توبہ کی توفیق ملی، انہوں نے جب توبہ کر لیا تو
تو اس کے بعد میں اپنی زندگی اللہ کے خوف کے حوالے سے گزار دیا، تسبیح و تحلیل میں گزار دیا، بندگی میں گزار دیا، زمانہ ان کی عظمتوں کا خطبہ پڑھتا رہا، ان کے نام کو بلند کرتا رہا۔ یہی بشرا بھی اپنی پوری زندگی بات و ریاضت میں اب گزار رہے ہیں۔ حال یہ ہوا کچھ زمانے کے بعد میں جب بشرا کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد میں لوگوں نے آخری مراسم ادا کیے، انہیں غسل دے کر کے، جنازہ پڑھ کر کے، مٹی دے کر کے جب واپس آئے تو کچھ زمانے کے بعد میں ایک ولی کامل نے، ایک اللہ والے نے حضرت بشرا کو عالم خواب میں دیکھا تو عرض کیا کہ اے اللہ کے ولی، آپ یہ بتائیں آپ کی پیشی جب رب کی بارگاہ میں ہوئی، آپ کو قبر کے حوالے کیا گیا تو آیا اللہ نے اپنا فضل فرما کر کے آپ کو بخش دیا یا اپنا عدل فرما کر کے جہنم میں ڈال دیا؟ حضرت بشرا کا سننا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب بندے سنو، میری پیشی جب رب کی بارگاہ میں ہوئی تو میرے کریم مولا نے فرمایا کہ اے بشرا سنو، میں نے تمہیں تو بخش دیا ہے، میں نے تمہارے درجوں کو تو بلند کر دیا ہے، میں نے تمہیں کامیابی عطا فرما دی ہے، لیکن سنو، جن لوگوں نے تمہارے جنازے کی نماز میں شرکت کی ہے، جن لوگوں نے تمہارا جنازہ پڑھا ہے، میں نے ان تمام لوگوں کو بھی بخش دیا ہے، میں نے ان کے تمام لوگوں کے درجوں کو بلند کر دیا۔ حضرت بشرا جب اتنا سنتے ہیں تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتے میرے مولا پروردگار عالم، جس طریقے سے تو نے مجھ کو نے بازار پر کرم کیا اور مجھ کو بخش کر کے جنتی بنا دیا، میرے جنازے میں شامل ہونے والے لوگوں کو بخش کر کے ان کے درجوں کو بلند فرما دیا۔ اے اللہ، ایسے میری دعا یہ ہے کہ صبح قیامت تک جو بندہ مجھ سے محبت کرتا جائے، مجھ سے عقیدت رکھتا جائے، جو مجھ سے لگاؤ رکھتا جائے، اے اللہ تو اسے بھی بخش دے، اے اللہ تو اس کے بھی درجوں کو بلند کر دے۔ حضرت بشرا بھی کہتے ہیں کہ جب میں نے رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا تو کریم مولا نے فرمایا بشر جاؤ، جہاں میں نے تمہیں بخشا، تمہارے جنازے میں شامل ہونے والے لوگوں کو بخشا، وہیں پر جو لوگ صبح قیامت تک تم سے محبت کرتے رہیں گے، عقیدت رکھتے رہیں گے، تمہارے مشن پر عمل کرتے رہیں گے، جاؤ میں انہیں بھی بخش دوں گا، ان کے بھی درجوں کو بلند و بالا کر دوں گا، انہیں بھی کامیابی عطا کر دوں گا۔ مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں، اگر خوش عقیدہ مسلمان یا کچھ لوگ جو نبی کے شائدائن ہوں، اگر صحیح معنوں میں بشرا سے محبت کر لیں، بشرا کے مشن پر چلنے لگے تو انہیں جنت مل سکتی ہے، ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، ان کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو الحمدللہ اگر ہم اور آپ حضرات سرکار تاج الشریعہ سے محبت کر لیں، ان کے مشن پر عمل کر لیں، حضور مفتی اعظم ہند سے محبت کر لیں، ان کے مشن پر عمل کر لیں، سرکار اعلیٰ حضرت سے محبت کر لیں، ان کے مشن پر عمل کر لیں، سرکار غریب نواز سے محبت کر لیں، ان کے مشن پر عمل کر لیں، غوث الاعظم سے محبت کر لیں اور ان کے مشن پر عمل کر لیں، تو ہمارا ایمان کہتا ہے کہ اللہ ہمیں بھی بخش دے گا، آپ کو بھی بخش دے گا، دونوں جہاں کی بہاروں سے مالا مال کرے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا کہہ سکے تو یہ سراغ لے کے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء کرام، فیضان غوث اعظم، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ حضرات گرامی، اگر کوئی بندے مومن بشر حافظ سے محبت کرے، ان کے مشن پر عمل کرے تو جنتی ہو سکتا ہے۔ تو آج اگر ہم اور آپ حضرات شہید ملت کے مشن پر چلیں اور ان سے محبت کریں تو انشاءاللہ ہمیں بھی کامیابی ملے گی۔ لیکن سنو، یہ کب ہے کہ صرف عرض کرنے سے ہم کو کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ ان کے مشن پر عمل بھی کرنا ہوگا، ان کے بتائے ہوئے اصول ضابطے کے مطابق زندگی میں گزارنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صحیح معنوں میں مسلک حق، مسلک اعلیٰ حضرت پر گامزن رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور ہم لوگوں کو تمام طرح کے خرافات سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ ابھی جب میں آیا نماز عشاء کے بعد تو میں نے پوچھا کہ پنڈال تو ماشاءاللہ بہت بڑھیا ہے اور میدان بھی کافی وسیع و عریض ہے، لائٹنگ کا کافی انتظام ہے اور یہاں پر دکانیں بھی کافی لگی ہوئی ہیں، لیکن آدمی سے زیادہ کرسیاں خالی نظر آ رہی وجہ کیا ہے؟ تو بتا
आने वालों ने बताया कि हजरत आज तो छोटा प्रोग्राम है, बड़ा प्रोग्राम कल होगा। मैंने कहा क्या कोई बाहर से कोई मुकर्रिर आ रहा है, दूसरे मुल्क से कोई खतीब आ रहा है? जवाब दिया गया, खतीब नहीं आ रहा है, मुकर्रिर नहीं आ रहा है, नाटक नहीं आ रहे हैं, बल्कि लहू लईब करने वाले आ रहे हैं, खुराफात करने वाले आ रहे हैं। कहा कल इतनी भीड़ होगी, इतनी भीड़ होगी कि कहीं जगह नहीं मिलेगी। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, इस तरह से करने वाले कामयाब नहीं हो सकते, बुजुर्गों का फैजान नहीं पा सकते, उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कुछ लोग बड़ी ताबीरें पेश करते हैं कि पूरा इदारे पर मज़ामीर के साथ कव्वाली हो रही है, मज़ामीर के साथ ये कलाम पढ़ा जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कोई खानकाह शरीयत नहीं है, बल्कि जो शरीयत में लिखा हुआ है वही असल पैगाम है। किसी के अमल से शरीयत में कोई मसला नहीं बनता है, शरीयत का कोई कानून नहीं बनता है, शरीयत का कोई उसूल और ज़ाब्ता नहीं बनता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, तमाम खुराफात को बचाओ, अपनी महफिलों को बचाओ, इसी में हम और आप हज़रात के लिए कामयाबी कामरानी है। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर आप हज़रात सब कुछ नेकियां कर रहे हैं, लेकिन अगर मामूली सी गफलत हो गई और मामूली सा गुनाह उसमें आपने शामिल कर लिया, तो बहुत मुमकिन है कि सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा और सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसलिए बड़े एहतियात के साथ और बड़ी परहेजगारी के साथ अपना हर काम करो, इसी में कामयाबी कामरानी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने शहीद मिल्लत के उर्स के मौके पर एक देग नहीं बल्कि 3 देग, आपने बिरयानी नहीं बल्कि आपने खीर बनवाई, और उस खीर में आपने आला किस्म के मेवों का इंतजाम करवाया, और आपने खाली दूध डलवा दिया, और आपने बावर्ची फैजाबाद से नहीं लखनऊ से बुला लिया बनाने के लिए। अब खीर की देगें तैयार हो गई और एकदम से खुशबुओं से लोगों की मशामें जमोत्तर होने लगी, लेकिन ला करके उसी खीर के देग में किसी ने ज्यादा नहीं एक बूंद शराब का कतरा डाल दिया, एक बूंद शराब का कतरा डाल दिया। तो आप ये बताइए, वो खीर जो आपने 50,000 की लागत से बनाई है और आपने उसको तैयार करवाया है, अब वो खीर जिसमें शराब का ज्यादा नहीं एक कतरा डाल दिया गया, वो आपके खाने के लायक रह जाएगी या आपके इस्तेमाल करने के लायक रह जाएगी? आपका सीधा साधा जवाब होगा कि भले से 1 लाख रुपए की लागत से वो खीर क्यों न बनाई गई हो, अगर उसमें एक बूंद ही शराब डाल दी गई तो सारी खीरें खराब हो जाएगी और खाने के लायक नहीं होंगे। मेरा तस्बीह हो तफसीर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपने शहीद मिल्लत के प्रोग्राम में सब कुछ किया, 2000 लोगों को खिलाया, पिंडाल का इंतजाम किया, सारी चीजों का इंतजाम किया, लेकिन अगर उसमें मामूली गफलत हो गई और कोई नाजायज काम हो गया तो याद रखो, शहीद मिल्लत आपसे राजी नहीं होंगे बल्कि नाराज हो जाएंगे, और जब वो नाराज हो जाएंगे तो आपकी दुनिया भी तबाह होगी और आपकी आखिरत भी तबाह हो जाएगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए दोस्तों, खुराफात की चीजों से अपने आप को बचाओ, इसमें हम और आप हज़रात के लिए कामयाबी है। अल्लाह ताला सबों को सही समझ अता फरमाए। सरकार आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिखा, मज़ामीर के साथ, ढोलक के साथ, सारंगी के साथ, जो मज़ामीर वाली जो भी लहू लईब की जो भी आलात, उसके साथ कव्वाली भले से जायज अशार पर मुश्तमिल हो, भले से दुरुस्त अशार पर मुश्तमिल हो, वो भी नाजायज़ और हराम है, वो भी नाजायज़ और हराम है। तो जो जायज अशार पर जो जायज बातों पर अशार मुश्तमिल हो, उसमें अगर मज़ामीर की आमेजिश कर दी जाए तो नाजायज़ और हराम हो जाए। तो अगर जिस महफिल में गैर महरम औरतें आए, अजनबिया औरतें आए और ठट्ठा और हंसी की मजाक करें, बातें करें, तो जाहिर सी बात है कि उस महफिल में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, कामरानी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों के तरीकों को अपना लो, इसी में कामयाबी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेक कामों में और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो, ये अल्लाह का पैगाम है। और बुरे कामों से अपने आप को बचाओ, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का पैगाम है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ कहीं खुराफात की चीजें हैं उससे अपने आप को बचा लिया जाए, अपने समाज और माशरे को बचा लिया जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
ہوں۔ میرے آقا نبی کے پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے زمانے میں میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا حال یہ ہوگا کہ رات میں جب سوئیں گے تو چہرہ انسانوں کا ہوگا، شکل انسانوں کی ہوگی، صورت انسانوں کی ہوگی، شکل انسانوں کی ہوگی، لیکن صبح جب اٹھیں گے تو کسی کا چہرہ بندر کی شکل میں اور کسی کا چہرہ خنزیر کی شکل میں بدل گیا ہوگا۔ میرے نبی نے جب اتنا فرمایا تو صحابہ کرام عرض کرتے یا رسول اللہ، کیا وہ لوگ جن کا چہرہ ان خراب جانوروں کی شکل میں مرنے سے پہلے ہی بدل دیا جائے گا، کیا وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے؟ کیا وہ لوگ مسلمان ہوں گے؟ کیا وہ لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہاں ہاں میرے صحابہ، وہ لوگ کلمہ پڑھنے والے ہوں گے، وہ لوگ نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے ہوں گے، لیکن پھر بھی جب رات میں سوئیں گے تو چہرہ انسانوں کا، شکل انسانوں کی، صبح اٹھیں گے تو کسی کا چہرہ خنزیر کی شکل میں، کسی کا چہرہ بندر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ اتنا جب میرے نبی نے ارشاد فرمایا تو صحابہ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے یا رسول اللہ، ان کا جرم کیا ہوگا؟ ان کی کمی اور کوتاہی کیا ہوگی؟ ان کی غلطیاں کیا ہوگی؟ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا تھا میرے صحابہ سن لو، ان کی کمی یہ ہوگی کہ وہ لوگ آنے والے زمانے میں ناچنے والی عورتوں کے دیوانے ہو جائیں گے، ٹھٹھا کرنے والی عورتوں کے دیوانے ہو جائیں گے، گانے والی عورتوں کے دیوانے ہو جائیں گے، ناچنے والے مردوں کے دیوانے ہو جائیں گے، آلات موسیقی کے دیوانے ہو جائیں گے، یعنی جو مزامیر والے آلات ہیں، الٹی سیدھی حرکت والے آلات ہیں، بینڈ باجے ہیں اور خرافات کی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے لوگ دیوانے ہو جائیں گے۔ تو اسی وقت اس وقت لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ ان گناہوں کی وجہ سے جب ایک دم سے وہ مبتلا ہو جائیں گے گناہوں میں، تو وہی لوگ رات میں سوئیں گے تو چہرہ انسانوں کا، لیکن صبح جب اٹھیں گے تو چہرہ بندر کی شکل میں بدل گیا ہوگا، کسی کا چہرہ خنزیر کی شکل میں بدل گیا ہوگا۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، یہ میری بات نہیں ہے، یہ کسی پردھان کی بات نہیں ہے کہ آج کہہ دیا کل کچھ اور کر لیا، یہ میرے نبی کی بات ہے جو کل بھی حق تھی، آج بھی حق ہے اور ہمیشہ تک حق رہے گی۔ اس لیے اگر ہم اور آپ حضرات نے اپنے آپ کو خرافات کی چیزوں سے نہ بچایا، لہو لہو کی چیزوں سے نہ بچایا، ناچنے والی عورتوں سے نہ بچایا، گانے والے مردوں سے نہ بچایا، تو یاد رکھو ایک دن ایسے لوگوں کا چہرہ مرنے سے پہلے پہلے ان خراب جانوروں کی شکل میں بدل دیا جائے گا اور ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ تبھی تو کہنے والوں کو کہنا پڑا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عرص شہید ملت۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اس لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہی لوگ کامیاب ہیں جو اللہ اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ لہو لہیب میں کھیل کود میں اپنی زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے یہاں بھی رسوائی ہے اور وہاں بھی ذلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور بزرگوں کے مشن پر چل کر کے سبوں کو زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکم، صلاۃ و سلام علیکم نبی اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ علی جناب حافظ جمال الدین صاحب علیل رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ اس عرص مقدس کی تقریب میں تمام علماء حاضر ہیں، تمام سامعین حاضر، اللہ تعالیٰ میرے نبی کے صدقے میں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے، ان کے تمام تر امراض ظاہری باطنی کو دور فرمائے اور ان کی تمام طرح کی تکلیف کو دور فرما کر کے انہیں عمر خضری اور وقت سمندری کا صدقہ عطا فرمائے۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں اور لوگ بھی جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، کسی طرح سے مصیبت زدہ ہیں، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے اور علماء کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات اور یہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکم رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکم نبی اللہ، صلاۃ و سلام علیکم حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، آپ کے
ظاہری زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد لوگوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھنے کے لیے جیسے لوگ لائن سے اکٹھا ہوئے، لائن سے کھڑے ہوئے، کیا دیکھتے ہیں کہ مرنے والے کے کفن، مرنے والے کے گلے کے پاس کفن ہل رہا ہے، کفن میں حرکت ہے۔ اب جو ہمت والے لوگ تھے انہوں نے اپنے دل کو مضبوط کر کے میت کے قریب جا کر اس کے گلے سے کفن کو ہٹایا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ میت کے گلے میں ایک کالا کلوٹا سانپ گھس کر کے اس کے خون کو چوس رہا ہے، اس کے گوشت کو کھا رہا ہے۔ اس دردناک منظر کو جب لوگوں نے دیکھا گھروں کے کھڑے ہو گئے، ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اب کچھ جو ہمت والے تھے لوگ، وہ لوگ آگے بڑھ کر کے اس سانپ کو مارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ جیسے آگے بڑھنے لگے اتنے میں سانپ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ شہادت پڑھنے لگا۔ اپنی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے جب وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اس کے بعد میں سانپ کہتا ہے کہ اے لوگو مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ میں اپنی طرف سے نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے رب نے اس کو عذاب دینے کے لیے مسلط کیا ہے، آپ لوگ مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اب جب وہ سانپ اتنا کہتا ہے تو لوگ ٹھٹک کر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اب کہنے لگے سانپ بتا دے آخر اس کا جرم کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے کہ اس کو دفن ہونے سے پہلے، جنازہ پڑھنے سے پہلے اسے تیری شکل میں عذاب دیا گیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وہ سانپ اللہ کی قدرت سے بول رہا تھا، کہنے لگا کہ اے لوگوں سنو، اصل میں اس کو جو عذاب دیا گیا میری شکل میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر 3 کمیاں پائی جاتی تھیں، 3 گناہ پائے جاتے تھے۔ کہا وہ 3 کمیاں کیا ہے؟ تو سانپ نے بتایا تھا پہلی کمی یہ ہے کہ یہ علماء کی باتوں کو ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیا کرتا تھا، عمل کی کوشش نہیں کرتا تھا، جس کی وجہ سے میری شکل میں اسے عذاب دیا گیا۔ دوسری کمی یہ ہے، یہ تھی اس کے اندر کہ یہ آدمی مؤذن کی اذان کو تو سنتا تھا، 5 وقت اذان کی آواز کو تو سنتا تھا، مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا تھا، یہ سن کر کے کان سے دوسرے کان سے نکال دیتا تھا، لیکن اسے مسجد میں پہنچنے کی توفیق نہیں ہوتی تھی، نماز نہیں پڑھتا تھا، اس وجہ سے میری شکل میں اسے عذاب دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا گناہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے اسے مال صاحب ثروت بنایا تھا، مالدار بنایا تھا، لیکن یہ اپنے مالوں کی صحیح سے زکات نہیں ادا کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے میری شکل میں اسے عذاب دیا گیا۔ مسلمانوں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ سانپ نے جو